بغیر تحری کے نماز پڑھنا اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ جس شخص پر قبلہ مشتبہ ہو جائے، معلوم نہیں کہ قبلہ کدھر ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے، کدھر ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس کے لیے تحری کر کے، غور و فکر کر کے خوب سوچ بچار لے کہ مجھے جو نماز پڑھنا ہے وہ کس سمت میں پڑھنا ہے، ادھر پڑھنا ہے یا ادھر پڑھنا ہے یا ادھر پڑھنا ہے یا ادھر، چاروں سمت میں سے کس سمت کی جانب جو ہے اس کا میلان ہو رہا ہے، دل مائل ہو رہا ہے، تحری کر کے نماز پڑھنا چاہیے، لیکن غور و فکر نہیں کیا، بغیر تحری کی نماز شروع کر دیا، تو بغیر تحری کے نماز شروع کرنا اس کے لیے اس صورت میں درست نہیں ہے۔ تاہم اگر تحری کے بغیر نماز شروع کر دی، غور و فکر نہیں کیا، یوں ہی جس سمت میں چاہا اس سمت میں جو ہے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، فراغت کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی قبلہ رخ نماز پڑھی ہے، جس طرف میں نے نماز پڑھی، مثلا فرض کیجئے کہ ادھر میں نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو یہ ادھر ہی قبلہ بھی تھا، تو اس صورت میں اس قبلہ رخ بھی بالکل صحیح ہے، تو نماز درست ہو گئی۔ اور اگر دوران نماز ہی یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ قبلے کا رخ صحیح یا غلط ہے، تو نماز فاسد قرار پائے گی، اور پھر سے اس نماز کو اثر نو ادا کرنے کا حکم دیا جائے گا اس کو، اور نماز اثر نو پڑھنی ہوگی۔ چنانچہ نور الایضاح وغیرہ کے اندر اس سلسلے میں تفصیلی بحث ہے، فَإِن شَرَعَ بِلَا تَحَرِّ فَعَلِمَ بَعْدَ فَرَاغِ أَنَّهُ أَصَابَ الصِّحَةَ، اس طریقے کی عبارت جو ہے نور الایضاح کے صفحہ 69 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ فتاوی شام الدر المختار وغیرہ کے اندر ہے، وَإِن شَرَعَ بِلَا تَحَرِّ لَمْ يَجُزْ وَإِن أَصَابَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ أَصَابَتْهُ، اس طریقے کی عبارت جو ہے در مختار ما شامی جو زکریا برود کا چھپا ہوا نسخہ اس کی دوسری صفحہ 106، اور جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ فتاوی شامی کا اس کی دوسری صفحہ 119، غنیت المستملی شرح منیت المسلی صفحہ 222، تبیین الحقائق پہلی جلد صفحہ 269 اور کتاب المسائل پہلی جلد صفحہ 284 پر اس کو نقل کیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔